حکومت کے 3 سال کامیابیاں اور ناکامیاں۔ بالآخر عمران خان حکومت اپنے 3 سال مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود حکومت گرانے میں ناکام رہی ہے۔ 3 سال پورے کرنے میں حکومت کا کوئی کمال ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حکمت عملی، بلکہ 6-7 ارکان کی بیساکھیوں پر قائم حکومت اپوزیشن کی صفوں میں نا اتفاقی اور مؤثر حکمت عملی کے فقدان نے ہر آنے والے دن پاکستان کی تاریخ کی غیر مقبول ترین حکومت کو تقویت پہنچائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے، لیکن اس تجویز کی منظوری کی راہ میں جہاں عمران خان حائل ہو گئے، انہوں نے شہباز شریف کو برطانیہ جانے ہی نہیں دیا۔ رہی صحیح کسر لندن مقیم محمد نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کی تجویز ویٹو کر کے نکال دی۔ ان کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشتراکات کے بغیر کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی نے 26 اگست 2021 کو 3 سالہ مدت مکمل ہونے پر جشن منایا ہے۔ اس سلسلے میں جناح کنونشن سینٹر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے 3 سالوں کی کارکردگی کے بارے میں بلند بانگ دعوے کیے۔ انہوں نے اپنی 22 سالہ جدوجہد کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ایسا وقت بھی آیا جب ہم صرف 5-6 لوگ رہ گئے تھے۔ مشکل وقت میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم نے حکومت گرانے کے لیے مافیا کے فوج کے پیچھے پڑنے کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام میں خوشحالی آ رہی ہے۔ ہمارے اعداد و شمار اسحاق ڈار والے نہیں، اصلی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.8 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ اگر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین ہماری مدد نہ کرتے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ وزیر اعظم جن اشاریوں کا ذکر کیا ہے اس پر شادیانے بجانا بجا ہے، لیکن پچھلے 3 سال کے دوران مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کے چہروں پر سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ پی ٹی آئی نے 3 سال کے دوران آزادان میں اپنی حکومتیں قائم کر لی ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا سکتی ہے۔ پچھلے 3 سال سے حکومت اور اپوزیشن دست و گریباں ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شاید ہی کوئی دن سکون سے گزرا ہو، اور ایف اے ٹی ایف سے متعلق کچھ قوانین میں حکومت کو اپوزیشن کا تعاون حاصل رہا، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا کردار ہے۔ بیشتر قوانین کی منظوری میں اپوزیشن حائل رہی، جن کی منظوری کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری لینا پڑی۔ اس طرح نیب قوانین میں ترامیم اور انتخابی اصلاحات جیسے اہم بل حکومت اور اپوزیشن میں تعلقات کار بہتر نہ ہونے کی وجہ سے تاحال التوا میں پڑے ہیں۔ حکومت ان بلوں کی منظوری میں من مانی کرنا چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن اس کے عزائم کی راہ میں حائل ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری مہنگائی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ پاکستان میں پچھلے 3 سال کے دوران کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان خود بھی مہنگائی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ نہ گھبرانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اب تک انہوں نے مہنگائی کا نوٹس لینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آٹا، گھی، چینی، بجلی، گیس، الغرض تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حکومت زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 2 گنا ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہے، لیکن ڈالر جو مہنگائی کا اصل سبب ہے کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت معیشت کا رخ صحیح ہونے اور ٹیک آف کرنے کے دعوے بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے عام آدمی کی زندگی پر مثبت اثرات نظر نہیں آ رہے۔
عام آدمی حکومت سے نالا نظر آتا ہے اور اس کی اششوئی کے لیے حکومت نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا ضروری ہے، لیکن وزیر اعظم جو پوری اپوزیشن کو چور ڈاکو کہہ کر پکارتے ہیں، وہ اس کی غلط پالیسیوں کو ہی مہنگائی کا باعث سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم ان معاملات جن کا آئینی تقاضا ہے پر بھی اپوزیشن سے لیڈر سے بامعنی مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی لیڈر جیل سے رہا ہو کر آتا ہے تو دوسرے کیس میں جیل بھجوانے کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کو 2019 میں تنہا حکومت گرانے سوجی، لیکن انہیں اسلام آباد سے مایوس واپس لوٹنا پڑا۔ 20 ستمبر 2020 کو اپوزیشن کی 10 سیاسی جماعتوں نے حکومت گرانے کے لیے 26 نکاتی ایجنڈے کے حصول کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تشکیل کی۔ عوام کی طرف سے رسپانس سے لگتا تھا کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، لیکن استطاعت کو 6 ماہ بھی نہیں ہو پائے کہ پی ڈی ایم سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کے مفادات کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر گیا۔ پی ڈی ایم نے فروری مارچ 2021 میں اسلام آباد لانگ مارچ کے ساتھ اسمبلیوں سے استعفے دینے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں اور لانگ مارچ کے آپشن کے استعمال سے قبل تحریک عدم اعتماد کا پیش کرنے پر زور دیا۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں آصف علی زرداری کی جانب سے نواز شریف کو واپس آنے کی تانا زنی نے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے راستے الگ کر دیے۔ رئیس کثر حکومتی اتحاد میں شامل سینیٹرز کی مدد سے یوسر رضا گیلانی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنوانے نے نکال دی۔ عملاً پی ڈی ایم 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ پی ڈی ایم سوات میں ایک بڑا جلسہ منعقد کر سکی ہے جو دراصل امیر مقام کا شو تھا۔ اب دوسرا بڑا جلسہ کراچی کا ہے جس کی میزبانی جمعیت علماء اسلام نے کی۔ سردست پی ڈی ایم نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا۔ مریم نواز آزاد جموں کشمیر میں بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کرنے کے بعد جاتی امرہ میں گوشہ نشین ہو گئی ہیں، جبکہ مفاہمت کے بادشاہ شہباز شریف پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ حکومت اپنے 3 سال مکمل ہونے پر میڈیا کو بظاہر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تحفہ دینے پر تلی ہوئی ہے، جس سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ تمام صحافتی تنظیمیں اس مجوزہ قانون کی مخالفت کر رہی ہیں۔ انہوں نے پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ فوج، عدلیہ اور سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے بھی غلطیوں پر تنقید کی ہے، تاہم انہوں نے تعاون پر